حضرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو اب پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنجمین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ وہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنجمین کو ساتھ لے کر نہ آؤگے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنجمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنجمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملہ میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، تم لوگوں نے کیا کر ڈالا، اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنجمین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے ساتھ عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنجمین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنجمین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم کوئی فکر و غم نہ کرو۔ پھر آپ نے سب کو انائی دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنجمین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنجمین کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنجمین ان کے ہاتھ سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیوں کر اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہٰذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے بھائی لوٹ کے گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنجمین کے معاملہ میں بھی تم لوگوں نے ہیلا سازی کی، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کر اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنجمین کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے
گھر کی داستان اور ہیرات کا لفظ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنجمین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنجمین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی، اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زائد تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا، اور صدہا ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائے آسمانی پر نظر فرمائیے کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے، اور جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل بوق کی آوازوں نے عجیب سماع پیدا کیا ہوا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے اور اپنے پدر بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجئے۔ چانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کیا کہ السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور راستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ کے اور سب کے سب بے یک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو مخاطب کر کے یہ کہا جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرے باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی آپ کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن وقوع پذیر ہوا۔
ناظرین گرامی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک نہایت آرام و خوشحالی میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت غیث کی وفات ہوئی اور آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی اور دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے اور دونوں بھائیوں کی عمریں 147 برس کی ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے اور اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہوگی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیضیاب ہوں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر پائی اور آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر شریف 180 سال کی ہوئی اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عمر شریف 175 سال کی ہوئی۔ ناظرین گرامی، یہ تھا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسن القصص کہہ کر فرمایا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز روزانہ آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔